آپ کے پی ٹی آئی کے رہنما ان کی طرف لانا تو ایسے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پہ ان کے نام بتاؤ. ذرائع مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو داڑھی میں جو رنگ لگایا ہے وہ یہودیوں کا رنگ ہے. او بھائی کوئی صحیح واضح بات کرو. ذرائع یہ کہتے ہیں. لانا تو ایسے رہنماؤں پہ جو بکواس کرتے ہیں. وکلا نے کرپشن کیا ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا کس نے کرا؟ یہ ایک چینل جیسے چینل کے آپ صحافی ہیں، سوال کیسے پوچھ رہے ہو؟ وکلا نے کون سی کرپشن کی ہے؟ پی ٹی آئی کے وکلا کے بعد بھائی کدھر سے یہ بول رہے ہو؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ کس کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی آپ کے پاس کوئی ریزن ہے اس سوال کو کرنے کی؟ سر آپ نے خود کہا ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود کہا ہے کہ آئی ایل ایف کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ یہ جو خرد برد ہوئی ہے. کب میں نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے وکلا کی فیس کے فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہیے. میں نے تو یہ کہا ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے خرد برد کی ہے. اللہ کے بندے، وکیل ہو، اپنا صحافی ہو، سوال کرو، کسی پہ الزام نہ دھرو. آج کل پی کا ایکٹ آ گیا ہے. یہ ذرائع جو ہیں، سنیں نا، یہ جو ذرائع ہیں، اس ذرائع کوئی آپ کو اندر نہ لے جائے. کیونکہ آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ وکلا نے خرد برد کی ہے؟ کس طرح آپ ثابت کریں گے؟ اگر میں آپ کے خلاف درخواست دوں کہ لندن میں کس لیڈر نے آپ کو کہا ہے کہ جی مجھے خان کے خلاف بیان دینے پہ پیسے ملے؟ اب میں نے کوئی بیان دیا ہے خان کے خلاف؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سر ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے. بھائی کن کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے اس کا کوئی نام ہے؟ آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے بیان میں کہا ہے کہ وہ ہے آئی ایل ایف نے خرد برد کی ہے. کب میں نے کہا ہے؟ آپ میں سے کسی نے سنا ہے؟ آئی ایل ایف بیچارہ تو لگا ہوا ہے 2 سال سے. میں نے تو آڈٹ کی بات کی ہے کہ وکلا کو دیے گئے فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہیے. کہ میں نے یہ بات، آڈٹ کا مطلب یہ نہیں ہے خرد برد ہوئی ہے. آڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے سامنے آ جائے کہ اخراجات اس طرح نپٹائے گئے ہیں. سنجیدہ سا سوال ہے کہ اس کے پاس خان کے پاس شکایتیں تو بہت لے کر گئے، آپ کے مخالفین نے فائدہ بھی اٹھایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ کا لیڈر اتنا بولا ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ شیر عبد المروت کی کیا خدمات ہیں، پارٹی کے لیے کیا کچھ کیا ہے. وہ ان لوگوں کے باتوں میں کیوں آتے ہیں؟ لیڈر تو اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہے کہ پارٹی سے نکالیں. لیڈر نہ چھوٹا ہے، لیڈر سے نہ کوئی گلہ ہے. سر 550 دن آپ جیل میں گزاریں، قید تنہائی ہو، 74 سال آپ کی عمر ہو، اور لوگ آپ کے کانوں میں کسر پسر کریں اور بغض پر مبنی باتیں ڈالیں. انسان کا فیصلہ یہ اس پہ انفلوئنس ہونے میں جو ہے کوئی یہ عجوبہ نہیں ہوگا. سر یہ بتائیں مجھے کہ لیکن آپ کو پتہ ہے کس چینل سے آپ جس طرح بڑے متحرک نظر آ گئے، تو جو آپ کے مخالفین تھے ان کو یہ حذف نہیں ہوا سب سے زیادہ کہ آپ وہاں زیادہ؟ یہ بھی ایک وجہ ہے. سلمان سپریم کورٹ میں ہم نے سوال کیا کل گزشتہ دن کہ شیر عبد المروت کو بے دخلی میں آپ کا کچھ کردار ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. خان صاحب کا نہیں ہے، یہ کلیدی کردار ان کا بھی ہے، اور علاوہ ایک خاتون کے اور 2-3 اور لوگوں کا. خاتون کا نام لے دیں. کبھی نام لے لوں گا. اب لوگ کیسے باہر پہنچ گئے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. خچروں کی تصاویر ڈال دیتے ہیں، جی خچر پہ ہم گزرے ہیں. پاکستان سے آپ نکل ہی نہیں سکتے تھے. پاکستان کی حکومت نے آپ کا پاسپورٹ بلاک کرنا تھا تو 1 گھنٹے میں 10 منٹ میں بلاک ہو جاتا. آپ کس طرح یو کے پہنچتے؟ لیکن آپ کہتے ہیں جی. لیکن بہرحال ان چیزوں پہ میں بعد میں بات کروں گا. اب میں فارغ ہو گیا ہوں ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے. میں آپ کو عرض کروں، اسی مقبولیت نے مجھے بچایا ہوا ہے. بالکل، ورنہ جو ہے میں تو 3 دفعہ نکالا جا چکا ہوں. راندہ درگاہ آج سے 6 ماہ قبل نکالا جا چکا ہوتا. چلیں آپ سوال کریں. آپ یہ تھوڑا سا چلیں. آج اسمبلی میں نے سوال اٹھایا، اسپیکر صاحب نے مجھے مائک دیا، ایک ہی سوال میں نے کیا. میں نے کہا پہلا سوال ہے ٹریجری بینچز سے نہیں ہے، اپنے ہی بینچز سے ہیں، کہ مجھے کیوں نکالا. تو اس پر جو ہیں وہ ٹریجری بینچز نے، میں مشکور ان کا، جب میں حال میں گیا انہوں نے میرے ساتھ ہزارے یکجہتی کیا اور انہوں نے ڈیسک بجائے. میرے پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھی ڈیسک بجائے، اور میں پی ٹی آئی کے ہر اس ایم این اے اور لیڈر کا تا حیات مشکور ہوں جنہوں نے اس کڑے دور میں حق اور سچ کی بات کی ہے. اور جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کا ضمیر کہتا ہے وہ بات آپ کریں. تو لہٰذا آج میں نے اسمبلی میں یہ بات کی. میرے دوستوں نے، پی ٹی آئی کے سینئر نے مجھے کہا جی زبان بند رکھے. وہ زبان تو میری انہوں نے خود ہی کھول دی ہے، اور لہٰذا میں نے پارٹی پہ کوئی تنقید نہیں کرنی ہے. خان کے کاس کے لیے میری آواز ہوگی اور خان کے کاس کے ساتھ ہوں.
لیکن جو لوگ جو ہیں مجھے تخت مشق بناتے رہے ہیں، خصوصاً پروپیگنڈا مشینوں کو کہہ رہا ہوں، اب دو ہاتھ کرنے میں جو ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سر اڈیالہ جی جائیں گے خان صاحب سے ملاقات کے لیے؟ خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاؤں گا، لیکن تب جب یہ لوگ جو درمیان میں بات کر رہے ہیں وہ مجھے کہیں کہ اب آپ خان سے مل لیں۔ عمران ریاض کے لیے تو میں نے آواز بھی اٹھائی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک کس سینٹرلائز اتھارٹی نے جو ہیں ان کو میرے خلاف کر دیا۔ بعد میں مجھے ادراک ہوا کہ میرے خلاف کمپین لانچ ہوئی ہے، اور یہ کمپین جو ایک ماہ قبل لانچ ہوئی تھی یہ منتج ہوئی خواہ مخواہ، کوئی وجہ نہیں ہے، نکال دیا۔ کوئی بتا دے مجھے، پاکستان میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک وجہ بتا دے۔ ثوابی کے جلسے میں لوگوں نے میرے نام کے نعرے لگائے تو یہ وجہ ہی نکالنے کی۔ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ میری نہیں لگتی ہے یا ناراضگیاں ہیں تو پارٹی اس میں فریق تو نہیں بنتی ہے۔ جس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اروائی میں میرے خلاف بیان دیا اور میں نے مالک صاحب کے شو میں جواب دیا، اسی دن پارٹی نے میرے خلاف بیان داغ دیا۔ وہ بھائی پارٹی جو ہے وہ مدر پارٹی ہے، وہ کسی سیکٹری کی نہیں ہوتی ہے، وہ پوری ورکرز کی ہوتی ہے، MNAs کی ہوتی ہے۔ آپ اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے کوئی ملاقات یا ان کو کوئی پیغام پہنچانے کے لیے کوئی آپ نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، نہ میں نے کسی سے معافیا مانگی ہے، نہ معافیا مانگنے والا آدمی ہوں۔ میں جس دن خان سے ملا 2 منٹوں میں یہ مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ لگے رہے اپنی کوششیں کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اب ڈسپلن جو ہے وہ بند نابا ہمارا نہیں ہے۔ کوئی اگر بولے گا تو بہت ساری چیزیں تشت اسبام کروں گا۔ یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں یا کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کوئی قانون ہوگا تو ڈی سیٹ ہوگا۔ پاکستان میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے، باقی انہوں نے مجھے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ اگر بالفرض قانون پہ بات کریں تو تب تک میں ان کے قانون کا پابند تھا، انسٹرکشن کا، جب تک میں پارٹی میں تھا۔ جب پارٹی میں ہی نہیں ہوں تو کوئی مجھے انسٹرکشن دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا آئین میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ تب کوئی نکالا جا سکتا ہے یا ڈی سیٹ ہو سکتا ہے جب منی بل پہ آپ پارٹی کے رائے کے منافی ووٹ دیتے ہیں، یہ واحد پروویژن ہے۔ یہاں پہ تو جنہوں نے منی بل پہ 26 امینڈمنٹ میں جنہوں نے پارٹی کے منافی ووٹ دیا، 5 ایک اور 6 دوسرے 11، 2 منٹ کی میری خان سے ملنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا سر، 190 ملین جو کیس تھا اس میں آپ نے نام بھی نکال دیا، کہتے کہ بانی پی ٹی آئی نے خود نکلوایا کہ آپ میرے وکیل۔ میں نے خان کے 74 کیسز لڑے ہیں، تو باقی جو ہیں آپ یہ ایک نام نکلوانا نہیں ہے۔ 11 اپریل کے بعد اچانک میں گنواتا ہوں، اور یہ تسلسل ہیں۔ یہ نمبر 1 مجھے پہلے انہوں نے کور کمیٹی سے ہٹایا، میرے بھائی کو وزارت سے ہٹایا، پھر مجھے پولیٹیکل کمیٹی سے ہٹایا، پھر جو خان نے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین لگایا تھا اس سے وڈرا کیا، پھر انہوں نے میری ممبرشپ سسپینڈ کی، پھر انہوں نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے۔ میڈیا جو ہیں وہ لوگ